برطانیہ میں کورونا وائرس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ لاک ڈاؤن کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ تمام معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ برطانیہ ہوم آفس اور عدالتی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے سلیم صابری نے رپورٹ بنائی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ برطانیہ لاک ڈاؤن کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ حکومت نے جہاں دوسرے محکموں میں اصلاحات کی ہیں، وہاں پر عدالتی نظام میں بھی خاطر خواہ تبدیلی لائی ہے۔ عدالتی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق وکلا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی سب سے مشکلات ڈیٹینشن سینٹر میں لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ان کو رہا کرے تاکہ انسانی حقوق کی مکمل پاسداری ہو سکے۔ انفارچونیٹلی جہاں پر گورنمنٹ کو سب سے اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت تھی وہ ڈیٹینشن سینٹرز تھے، کیونکہ ڈیٹینشن سینٹر ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہاں پر اگر ٹائملی ایکشن نہ لیا گیا تو بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہاں پر ہو سکتے ہیں۔ اس سچویشن میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی ڈیٹینیز ہیں ان کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی صورت میں یہ بعد میں ابسکانڈرز ہوں گے یا بریچ کریں گے اپنی کنڈیشنز کو، تو اس میں وہ دوسرے ٹیگ اور دوسرے آپشن جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کورونا وائرس کے حوالے سے اچھی اصلاحات کر رہی ہے۔ جتنی بایو میٹرکس کی اپوائنٹمنٹس تھیں سب کینسل کر دی گئی ہیں، ان کو 6 ویک کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ بیرسٹر معین خان نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور عدالتی نظام کو اسکائپ یا آن لائن ویڈیو کالنگ سے ممکن بنایا جائے۔ پولیس اور عدالتی نظام کو بھی بند کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پولیس والوں کو اور کورٹس کو دقت پیش آ رہی ہے ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے۔ ویڈیو کانفرنس کالنگ، اسکائپ کالنگ، ٹیلی فون ایڈوائس، اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ابھی گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نان اسینشل یا جو آپ یوں کہہ لیں کہ پرزنرز کے اندر جیسے کہ امیگریشن کے حوالے سے جو لوگ ڈیٹینشن سینٹر میں موجود ہیں، انلیگل امیگرینٹس، ان کو بالکل ریلیز کیا جا سکتا ہے اس پینڈیمک کی کانٹیکسٹ میں کورونا وائرس کی وجہ سے، اور دیر از نو نیڈ کہ اس اسٹیج کے اوپر آپ نے ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو کیوں رکھنا ہے اور کدھر لے کے جانا ہے جبکہ ساری انٹرنیشنل فلائٹس بند ہے۔ ماہر قانون دان مظہر الہی نے کہا کہ ہوم آفس نے برطانیہ میں موجود ان تمام لوگوں جن کے ویزے جلد ختم ہو رہے تھے اور جن لوگوں نے اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے اپوائنٹمنٹس لی ہوئی تھیں وہ تمام کینسل کر دی گئی ہیں، اور ہوم آفس جلد ان کو نئی اپوائنٹمنٹس دے گا۔ کچھ عین بات یہ ہے کہ وہ افراد جن کی اپوائنٹمنٹس پہلے سے بک تھیں اور کینسل کی گئی ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس حکومت برطانیہ از خود اپنے آٹومیٹڈ سسٹم میں بتدریج کرونا وائرس کی موذی مرض ختم ہونے کے بعد جاری کریں گے، اور وہ افراد جو آن لائن اپلیکیشن فائل کریں گے لیکن اپنی اپوائنٹمنٹ بک نہیں کروا سکیں گے، ان کو عام طور پر 45 دن کا وقت دیا جاتا تھا، اب وہ وقت بڑھا کر محدود کر دیا گیا ہے، اور جب یہ سسٹم جاری ہوگا تو اس کے بعد یہ تمام افراد اپنی اپنی اپوائنٹمنٹس وقت کے ساتھ جاری کروا سکیں۔